ایک نوجوان کیا کر رہا، ایک بزرگ کے پاس آ کے بولا حضرت آپ میرے کو کوئی ایسا وظیفہ دو، ایسا وظیفہ دو، ایسا وظیفہ دو، جو بھی مسلمانوں کے ساتھ غلط کر رہا میں وہ وظیفہ پڑھے تو مر جانا۔ اچھی بات پوچھا نا جی، بری بات کیا ہے؟ جو بھی مسلمانوں کو ستا رہے میں وظیفہ پڑھے تو مر جانا، انہیں تباہ ہو جانا، انہیں برباد ہو جانا۔ بولے بھائی آپ کا بھی دشمن ہے، آپ کو ستا رہا، آپ دم کر دے رہا تو وظیفہ تو آپ بھی پڑھیں گے نا۔ بھائی ارے اس کی ماں کا پریشانی کیا ہے بھائی، دم پڑھے وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو حق ہے وظیفہ پڑھنے کا۔ کوئی آدمی آپ کو ستایا، وظیفہ پڑھنا آپ کا حق ہے، آپ ضرور پڑھیے گا، مگر یہ شریعت کا دائرہ ہے، طریقت کا دائرہ کیا ہے، اللہ والوں کی صفات کیا ہوتی ہے۔ تو اس کو حضرت قبلہ کیا بولے، میاں ایک کام کرو، تمہارے کو جو ہے میں ایک وظیفہ دیتا ہوں، وہ ضرور بضرور پڑھو، مگر ایک کام کرو، ایک 3 دن جا کے وہاں بیٹھ کے آؤ وہ چبوترے پہ۔ بولے اچھی بات ہے۔ بولا گیا، صبح گیا، جا کے بیٹھا چبوترے پہ بیٹھے تو وہاں پر کیا دیکھ رہا، ایک مالک ہے، اس کا بڑا میل ہے، کارخانہ ہے، اس کے اندر انہیں ایک بزرگ کے کندھے پہ مال ڈال کے یہاں سے وہاں بھیجا رہا۔ وہ بزرگ جو ہے وہ نہیں اٹھا سک رہے تو وہ مالک ان کو مار رہا، کبھی کوڑے لے کے مار رہا، کبھی لکڑی لے کے مار رہا، کبھی ہاتھ لے کے مار رہا۔ انہیں یہاں بیٹھ کے تڑپ رہا، انہیں بول رہا میں وظیفہ دیو، بولے تو نہیں دیے تو پڑھ دیتا تھا اس کے نام پہ، دیے تو اس کے نام پہ پڑھ دیتا تھا، دیے تو اس کے نام پہ پڑھ دیتا تھا، بولا اس کو غارت کر دیتا تھا، بزرگ کو مار رہا، بڈھے آدمی کو مار رہا، بڑے ضعیف آدمی کو مار رہا، بول کے انہیں پریشان تل ملا رہا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن جا کے بولا حضرت میں نہیں جاتا وہاں پہ، نہیں، بولے جا بیٹا بیٹھ، بولے بیٹھ تو دیکھتے جا منظر۔ بولے دوسرے دن بھی بیٹھ کے دیکھا اور طبیعت تھل ملا گئی، تیسرے دن بھی دیکھا اور طبیعت تھل ملا گئی، پریشان ہو گیا، بولا اب نہیں برداشت کر سکتا، گیا جا کے بولا حضرت اب آپ میرے کو وظیفہ دے دیجئے، میں جو ہے وہ جتنے ظلم کرنے والے ان کو ہلاک کر دوں گا۔ تو حضرت قبلہ بولے میاں تو میرے کو کیا سمجھ کے وظیفہ پوچھ رہا؟ بولے حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ بڑی شان والے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اس لیے آپ سے وظیفہ پوچھ رہا ہوں۔ حضرت قبلہ بولے وہ جو بزرگ کو جو دیکھ رہا تو 3 دن سے جو مارا کھا رہی وہ کون ہے معلوم؟ بولے نہیں معلوم، وہ میرے مرشد ہے۔ بولے اللہ، پریشان ہوا، بولے وہ آپ کے پیر ہیں؟ بولے جی ہاں وہ میرے پیر ہیں اور اس دور کے خطب ہیں۔ اللہ، اس دور کے خطب ہیں جو مار کھا رہے ہیں۔ بولے حضرت اتنے بڑے ولی ہو کے مار کھا رہے ہیں، انہوں چاہے تو ایک مرتبہ گھور کے دیکھے وہ جل کے خاکستر ہو جائے گا۔ تو بولے دیوانے، ولیوں کی شان تو سمجھا نہیں، ولی کسی کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتے، بدلے میں دوسروں سے تکلیف لے رہا ہے تو قبول کر لیتے ہیں۔ اولیاء کا کام بدلہ لینا نہیں ہوتا، اولیاء کا کام ظلم کرنا نہیں ہوتا، اولیاء کا کام کسی کو ہلاک و تباہ کرنا نہیں ہوتا، اولیاء کا کام ہدایت کے لیے دعا کرنا ہوتا ہے، ہدایت کے لیے دعا کرنا ہوتا ہے۔ تو 3 دن سے دیکھ رہا تھا وہ ظلم کر رہا تھا، آج 4تھا دن ہے، آج جا کے بیٹھ کے دیکھ منظر کچھ اور ہے، بڑا پریشان ہو گیا۔ پھر جا کے چبوترے پہ بیٹھ کے دیکھا تو کیا ہو رہا ہے، وہ بزرگ 3 دن سے دعا کر رہے تھے، اے اللہ یہ ظالم ہے، یہ سارے مزدوروں پر ظلم کرتا ہے، مولا میں اس کے پاس اس لیے کام کو آیا تاکہ یہ مجھ پہ ظلم کرے اور میں تیرے بارگاہ میں دعا کروں اور تو ظلم کے بدلے میں میری دعا کو قبول کر لے۔ اے اللہ میں اس لیے اس کے لیے نوکری کرنے آیا تاکہ میں اس کے حق میں دعا کر سکوں، اے اللہ اس کو ہدایت دے دے، اے اللہ اس کو ہدایت دے دے، اے اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ 3 دن میں وہ دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے اس ظالم کو جس کے مقدر میں جہنم تھی، جس کے مقدر میں عذاب تھا، جس کے مقدر میں ذلت تھی، ولی کی دعا لگی، اللہ نے اسے ایسی ہدایت دے دی۔ اب وہ مارنے والا نہیں، 4تھے دن جا کے یہ نوجوان کیا دیکھ رہا ہے، وہ اس بزرگ کو بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، اللہ کے نیک بندے
بدلہ لینے میں ان کو مزہ نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ بدلہ لینا یہ نفس کی خواہش ہوتی ہے اور ولی نفس سے پاک ہوتا ہے. یہ نفس کہاں دھوئے جاتے ہیں؟ ولیوں کے دربار میں، پیروں کے دربار میں، مرشدوں کے دربار میں نفس کو دھویا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے. نفس کے اندر کی شرارت، ضلالت ختم کی جاتی ہے، برائیاں ختم کی جاتی ہے. اس لیے اے نوجوانوں، آج ہماری رسوائی کا ماحول کیا ہے، ہمارے حالات کیا ہے، ذرا غور کر کے دیکھو. میں آپ کے لیے گفتگو عرض کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنو. آج دیکھو ہم لوگ گناہ کر رہے ہیں، گناہ کی خواہش ہمارے اندر، بدکاریوں کی خواہش ہمارے اندر، سیاہکاریوں کی خواہش ہمارے اندر، لوگوں کو ظلم و زیادتی کرنا، تکلیف دینے کی خواہش ہمارے اندر، بدلہ لینے کی آرزو ہمارے اندر، رات رات بھر ننگے ناچ گانے دیکھنے کی خواہش ہمارے اندر، ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، بیوی بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، بھائیوں بہنوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، پڑوسیوں محلے والوں کے ساتھ ضلالت شرارت سے پیش آ رہے ہیں، لڑائی جھگڑے میں ہمارا نام سب سے اوپر، خاندان والے ہم سے پریشان، محلے والے ہم سے پریشان، بیوی بچے بھائی بہن ہم سے پریشان، لڑاکو ہے لڑاکو ہے لڑاکو ہے لڑاکو ہے. یہ ساری ضلالتوں کا مرکز آج کا نوجوان بن گیا، یہ ساری خواہشات کا مرکز آج کا نوجوان بن گیا. کیوں بنا؟ خدا کی قسم کان کھول کے سن لو، اس لیے بنا کیونکہ وہ نوجوان پیروں مرشدوں کی صحبتوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا، ولیوں کی صحبتوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا، اللہ والوں کی چوکھٹوں پہ بیٹھنا چھوڑ دیا. اسی لیے انسان خالی شکل و صورت کا ہے، حرکات و اعمال پورے شیطان کے جیسے ہیں، ہو بہو شیطان بنا ہوا ہے، اوپر سے نیچے تک مکمل شیطان بنا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ بس اتنی ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا چھوڑ دیا. جب انسان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، وظائف پڑھتا ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے گناہوں کی تمنا، گناہوں کی خواہش، بدلہ لینے کی آرزو، لوگوں کو تکلیف، گالی گلوچ، چغلی، حسد، جلن، یہ ساری غلاظتیں، گندگیاں دلوں کے اندر سے نکل جاتی ہے. ذکر و اذکار، پیر کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کا دل پاک و منور ہونے لگتا ہے، پاک و منور ہونے لگے. اسی لیے آپ غور کر کے دیکھو، جتنے بھی اللہ والے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ کو بھی دیکھو، اپنے محلے کے علاقے کے بزرگوں کو بھی دیکھو، جتنے بھی ولی دنیا کے اندر گزرے ہیں، ایک ولی بھی بغیر مرشد کے ولایت کے منصب پہ نہیں پہنچا. ہر ولی اللہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرتے، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کی قدر کرتے، اس پر سختی سے عمل کرتے اور اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان تعلیمات کی برکت سے ان کو اس مقام پہ پہنچا دیتا. کسی کو قطبیت عطا کر دیتا، کسی کو ولایت عطا کر دیتا، کسی کو غوثیت عطا کر دیتا، کسی کو ابدال بنا دیتا، کچھ نہیں بنایا تو کم سے کم مقبول الدعا بندوں میں تو شامل کر لیتا. مقبول الدعا بندے کون؟ جو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ہاتھ گرنے سے پہلے ان کی کہی ہوئی دعا کو اللہ قبول کر لیتا ہے. پیارے دوستو، اب یہ تو کوئی بیماری، حسد والی بیماری، بغض والی بیماری، عداوت والی بیماری، دشمنی والی بیماری، یہ بیماریوں کی تو کوئی دوا نہیں ہے، مگر یہ بیماریوں کا علاج مرشدوں کی بارگاہ میں ہوتا ہے. آج ہمارے گھر کیوں برباد ہے؟ دیورانی جیٹھانی کا جھگڑا، بھائی بھائی کا جھگڑا، اولاد کا ماں باپ سے جھگڑا، بیوی کا شوہر سے جھگڑا، پڑوسی کا پڑوسی سے جھگڑا. ارے ہم تو نفس کے غلام بنے ہوئے، غلام، نفس کے غلام. ہم لوگوں کو حقیقت میں دیکھا گیا، ہماری انسانیت بھی بازو رہ گئی، ہماری شرارت و ضلالت انتہا کو پہنچ گئی.
انتہا کو پہنچ گئی ہے. ہم اتنے بڑے بلند درجے کے جو ہے شریر ہو چکے ہیں کہ اب ہماری شرارت سے بچنے کے لیے لوگ وظیفے پڑھنا شروع کر دیے. اللہ اکبر. اتنے برے مرتبے کو ہم پہنچ گئے. خدا رائے میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آپ اور ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم جو ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، ولیوں کی بارگاہوں میں بیٹھیں، ولیوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں، بزرگوں کی بارگاہوں میں بیٹھ کر اپنے نفس کا، اپنی خواہشات کا، اپنی ہوس کا علاج کریں. اور یہ علاج سوائے اولیاء کے کہیں اور ہونے والا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی ہم کو پیروں کا، ولیوں کا ماننے والا بنایا. بازو والے بد نصیبوں کو یہ نصیب نہیں ہے، کیونکہ انہیں پیر ہے نہ اس کا نے ولی ہے، انہیں جائیں گا کہاں بیچارہ. اس کا نے درگاہ کو جانا شرک ہے، مرید بننا بدعت ہے، اس لیے اس کو یہ سعادت نصیب نہیں ہے. تو ایک نوجوان اگر یہ کہے مولانا ہے ہمارے پاس، میں مولانا کو بول کے اپنی حسد کا علاج کر لیتا ہوں، تو بولا تو دیوانہ ہے، اللہ تیرے کو عقل نہیں دیا، تیرے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو گئے، اس لیے تو ایسی باتیں کر رہا ہے. سن کان کھول کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حسد میری امت کے عالموں کے اندر ہوں گا. فرمایا اللہ، کس میں ہوں گا حسد سب سے زیادہ؟ عالموں میں. عالم عالم سے حسد کریں گا، علم والا علم والے سے حسد کرے گا، علم والا علم والے سے جھگڑا کرے گا، اختلاف کرے گا. تو پتہ کیا چلا؟ حسد والی بیماری کا علاج عالموں کے پاس نہیں ہوتا. اب عالم کو بھی یہ بیماری کا علاج کرانا ہے تو کسی نہ کسی ولی کی بارگاہ میں بیٹھنا پڑے گا، کسی نہ کسی مرشد کی بارگاہ میں بیٹھنا پڑے گا، کسی نہ کسی پیر کی دامن اس کو تھامنا پڑنا پڑے گا. اسی لیے اس دنیا میں سب سے بڑے جو عالم تھے، جن کو دنیا سراج الفقہا کہتی ہے، جن کو دنیا امام الائمہ کہتی ہے، جن کو دنیا سراج العلماء کہتی ہے، سید العلماء کہتی ہے، ان کا نام حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہے، جن سے بڑا عالم اس زمین پہ پیدا نہیں ہوا. مگر وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی دیکھو، وہ اتنے بڑے عالم ہونے کے بعد وہ بھی ایک ذات کو اپنا مرشد بنا کر وہ بھی جا کر اپنے مرشد کی خانقاہ میں ان کی چپلوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے. ان کے مرشد کا نام تھا حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ. امام جعفر الصادق، امام باقر، یہ بڑے بڑے ہستیاں جو امام حسین کے پوترے ہیں، سر رسول اللہ کے نواسے ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مرشد ہیں. خود امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کو تو وضو کے مسئلے نہیں معلوم، اتنے بڑے بڑے دیڑ اشار ہیں ہم لوگ، ہمارے کو اللہ اگر علم دے دیتا نا تو ہم لوگ مرشد کی گردن کاٹ کے کھا لیتے تھے، اتنے خطرناک لوگ ہم لوگ. ہمارے کو دعائے قنوت پڑھنے نہیں آتا تو اتنی حماقت ہے ہمارے پاس. ہمارے کو نماز جنازہ میں کھڑا کر دیے تو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے. وضو کرتے وقت کیا پڑھنا، ہاتھ دھوتے وقت کیا پڑھنا، کلی کرتے وقت کیا پڑھنا ہمیں کو نہیں معلوم. غسل کرنے گئے تو غسل کی نیت کیا کرنا نہیں معلوم. تو یہ حال، یہ گھمنڈ، یہ تکبر کہ ہمیں مرشد کی ضرورت نہیں ہے، ہم مرشدوں کی صحبت اختیار کرنا نہیں چاہتے، اللہ والوں کا دامن تھامنا نہیں چاہتے، شریعت اور طریقت کے پابند لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا نہیں چاہتے، یہ ہمارے گھمنڈ اور تکبر کا عالم ہے. مگر آپ اندازہ کیجئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ نے 1400 سال کی تاریخ میں ان کے جیسا عالم پیدا نہیں کیا.
وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر مجھے جعفر الصادق کی 2 سالہ صحبت نصیب نہیں ہوتی تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو گیا ہوتا، میں برباد ہو جاتا، میں ہلاک ہو جاتا، نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ امام جعفر الصادق کی 2 سالہ صحبت نے مجھ کو بچا لیا، فرمایا ہلاک ہونے سے بچا لیا، برباد ہونے سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔